امت جو ہے تو قربانی سے نکل رہا ہے، امت کو قربانی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ امت کو جو ہے تو جس ہمیں اس کو شہادت کا، جس ہمیں اس کو جہاد کا، جس ہمیں اللہ کی رضا کا موقع ملتا ہے، تو ہماری توقع سے بڑھ کر جو ہے تو ہمیں ڈلیور کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے مسئلہ کہاں ہے۔ شام کے اندر 2 ملین لوگ کیوں شہید ہوئے؟ غزہ کے اندر اگر 44,000 کی بات کی جا رہی کیوں شہید ہوئے؟ ٹھیک ہے، افغانستان عراق کو ملا کر جو ہے تو کہتے ہیں وہاں پر امریکہ کی حملوں میں یا امریکہ کے قبضے کے دوران ابو 1 ملین لوگ جو ہیں تو وہاں پر شہید ہوئے۔ کیوں؟ شام کے اندر 2 ملین لوگ اس لیے شہید ہوئے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار تھا، جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، وہ بزدل نظر آئے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، یہ رکنا چاہیے، جو ظالم کا ہاتھ روک سکتے تھے۔ رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں عمل بالمعروف کرنا ہوگا، تمہیں اللہ کی قسم نہی منکر کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کریں گے اور تمہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ کیا آج ہم شامل نہیں دیکھ رہے؟ کیا ظالم کا ہاتھ نہ روکنا کس کی ذمہ داری تھی؟ جب بشر بیرل بام گرا رہا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کا ہاتھ روکتے؟ جس ٹائم وہ اپنی عوام کے اوپر گیس استعمال کر رہا تھا، زہریلی گیس استعمال کر رہا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ اس کا ہاتھ استعمال روکتا؟ کس کی ذمہ داری تھی کہ جب شبیہہ کے غنڈوں کو مسلمان جو ہیں تو عفت مآب عورتوں کے اوپر چھوڑا گیا تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ ان کو وہ ہاتھ روک لیتے؟ وہاں ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ احتجاجاً استعفیٰ دے کر اور کہیں کسی چھوٹے سے گروپ کا حصہ بن جائے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس طاقتور ٹولے کی قیادت کو سنبھال کر اس خطے سے استعمار کے ایجنٹ کو یعنی ختم کر دیا جائے۔ یہ کہانی آپ کو ہر جگہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے وہ احباب، ہمارا وہ مقتدر طبقہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ ایک نظام کون سا چلتا ہے، وہ جو ہے تو کرنی کتراتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ سے بڑھ کر امریکہ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا امریکہ کیا کرے؟ امت تو قربانی دیتی ہے، وہ تو اسلام کو سینوں سے چمٹائے ہوئے ہے، وہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے، اپنی جائیدادیں، اپنا معاش جو ہے تو وہ قربان کرے۔ یہ پوائنٹ جو ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس کی وجہ سے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، نمبر 1 بات، اور ایکچولی دی اپرچونٹی دے آر لوزنگ۔ ٹھیک ہے، انصار ہونا، نصر جو ہے تو وہ صرف مدد نہیں ہے، وکٹری ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں وکٹری دینے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے انصار جو تھے تو وہ مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر کی۔ they made رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم victorious against the مشرکین۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ یعنی جہاں پر ان کے اوپر بار بار قرآن کے اندر انصار و مہاجرین، انصار و مہاجرین، انصار و مہاجرین کی بار بار بات آتی رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہتے ہیں، مگر انصار کو سیپریٹلی مینشن کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا ان کا اعزاز ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی دلاسی کے لیے، ان کو دلاسا دلاتے ہوئے، ان کی تسلی کے لیے ان کو کہا کہ تمہارے آنسو تھم جائیں گے، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اگر تم یہ جانو کہ سعد وہ پہلا بندہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے اور عرش جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے ان سرداروں میں سے تھے جن کی سپورٹ کے ساتھ، جن کی مدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم کر سکے۔ یہ وہ اہل قوت تھے جنہوں نے اس بات کو پہچانا کہ کسی اور کے پاس ایک پولیٹیکل ماڈل ہے، ایک پولیٹیکل ویژن ہے، ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ اسلام کے اس ماڈل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت کو سرنڈر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو جو باہر سے آئے تھے، انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے پاس تلوار چلانے آتی ہے، ہم اپنی تلواروں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہیں تو تلوار کے دھنی لوگ ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک کلیئرٹی موجود ہے، ایک کلیئر ویژن موجود ہے، ایک ایجنڈا موجود ہے کہ ریاست کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اللہ کے لیے۔ کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت۔ ان کا یہ بہت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز نے ہمیں یہاں پر پھنسایا ہوا ہے۔ شام کے اندر یہ شامی فوج کی نالائکی تھی، یہ شامی فوج کی بزدلی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائرنٹ کا ہاتھ نہیں روکا ظلم سے، اور عوام کو قربانی دینی پڑی، اور عوام نے بے مثل قربانی دی، اور آج بھی جو ہے تو اسلام کے اوپر ہی کھڑے۔ 20 لاکھ بندہ، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی۔ کہ دس از دا میسج، دس از دا وے فارورڈ، کہ آج بھی امت کو اگر کوئی ریسکیو کرے گا تو وہ ہمارے اہل قوت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرضی کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے، سارے تجربے کرنے کے بجائے ہمیں واپس جانا ہے اپنی روٹس کی طرف، اس چیز کی طرف جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جو آپ کو زندگی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو کہ وہ چیز آپ کو زندگی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ساری باقی چیزیں ہمارے لیے صرف اور صرف بیماری اور موت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی ہے تو صرف اسلام پہ ہے۔